اور ایک بات یہ ہے، درود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی سے پریشانی اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ آج ہر چوتھے آدمی میں سے ایک دو آدمی آپ کو ملے گا جو اپنی تکلیف اور پریشانی کا رونا روتا ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہر 4-5 آدمی میں سے ایک آدمی آپ کو ضرور ایسا ملے گا جو اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں زیادہ سے زیادہ کتنا درود بھیجوں؟ میں کثرت سے بھیجتا ہوں لیکن زیادہ سے زیادہ کتنا بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا زیادہ بھیج سکتے ہو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ایسا ہے، میں اپنے وقت کا 1/4 حصہ، یعنی 20 پر 4 گھنٹے میں سے 1/4 کا مطلب ہوا 6 گھنٹہ، یعنی 1/4 حصہ میں درود شریف پڑھنے میں آج سے لگاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے اس سے زیادہ ہو سکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ ایسا ہے، پھر میں اپنے وقت کا آدھا حصہ درود و سلام پڑھنے میں لگاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سے اور زیادہ ہو سکتا ہے تو پھر تم ویسا کر سکتے ہو، تمہارے حق میں وہ بہتر ہوگا۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں اپنے وقت کا 3 حصہ میں سے 2 حصہ، یعنی آدھے سے بھی زیادہ درود میں اپنا وقت لگاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھو۔ تو اس آدمی نے اخیر میں کہا کہ میں اپنا پورا وقت درود و سلام پڑھنے میں اور آپ پر درود بھیجنے میں لگاؤں گا۔ تب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی تمہاری تمام تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، تمہارے غموں کو، رنج کو دور فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ درود بھیجنے سے انسان کی تکلیف، انسان کی مصیبت، انسان کی پریشانی، انسان کا رنج و غم، انسان کی اداسی اور مایوسی ختم ہوتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ جو شخص درود بھیجتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بھلا جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہو اس کے پاس کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت کیوں رہے گی؟ تو درود شریف کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ایک